خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ چیز کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ میگنیٹ، یہ کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور ان کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ چھٹی جماعت کی سائنس کی کتاب کے کچھ حصے اور کچھ تصویریں ہیں۔ دیکھنے میں تو بنیادی لگتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان سادہ باتوں میں کیا کچھ چھپا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میگنیٹ کی آپ سمجھیں بنیادی خصوصیات اور اقسام کو سمجھا جائے، اور یہ کہ کون سی چیزیں ان کی طرف کھینچتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک کہانی سے جو ان ذرائع میں بتائی گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ میگنیٹ کی دریافت کیسے ہوئی ہوگی؟ شاید ایک چرواہے کے ذریعے، اتفاقاً؟ جی، یہ کہانی کافی مشہور ہے۔ ہاں، تو تصور کریں پرانے یونان کا ایک علاقہ میگنیشیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، بھیڑیں چرا رہا تھا، اور اس کی لاٹھی کے سرے پر لوہا لگا تھا یا جوتوں میں کیلیں تھیں۔ صحیح۔ تو چلتے چلتے اس نے محسوس کیا کہ اس کی لاٹھی یا جوتے ایک خاص کالے پتھر سے چپک رہے ہیں۔ یعنی آگے بڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بالکل، وہ پتھر جو قدرتی طور پر مغناطیسی تھا، بعد میں میگنیٹائٹ کہلایا، شاید اسی علاقے میگنیشیا کے نام پر۔ یہ کہانی واقعی دلچسپ ہے، چاہے یہ بالکل تاریخی طور پر درست نہ بھی ہو۔ یہ ایک اہم بات واضح کرتی ہے کہ مغناطیسیت جو ہے وہ کوئی انسانی ایجاد نہیں، یہ تو قدرت کا ایک مظہر ہے، ایک چھپی ہوئی طاقت۔ تو پھر اس کہانی سے ہٹ کر مغناطیس کی بنیادی تعریف کیا ہوگی؟ ذرائع کے مطابق مغناطیس بس ایک ایسی شے ہے جس میں کچھ دوسری چیزوں کو، خاص طور پر کچھ دھاتوں کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کشش، یہ کھچاؤ، یہی اس کی سب سے آپ کہیں جانی پہچانی خصوصیت ہے۔ اچھا۔ لیکن جیسا کہ ذرائع میں شاید آگے آئے گا، بات صرف کشش تک نہیں رہتی۔ مغناطیس کے دو سرے بھی ہوتے ہیں جنہیں قطبین یا پولز کہتے ہیں۔ شمالی اور جنوبی؟ جی ہاں، شمالی قطب اور جنوبی قطب، اور یہ دوسرے مغناطیسوں کو دھکیل بھی سکتے ہیں، جسے دفع کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کشش والی بات۔ کیا مغناطیس ہر چیز کو کھینچتا ہے، جیسے یہ میز ہے لکڑی کی یا یہ پلاسٹک کا کپ؟ نہیں۔ کیا یہ بھی کھینچیں گے؟ ذرائع تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ذرائع ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ مواد کو یعنی چیزوں کو دو بڑی قسموں میں بانٹتے ہیں، مغناطیسی اور غیر مغناطیسی۔ جی، مغناطیسی اور غیر مغناطیسی۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مغناطیسی مواد یعنی میگنیٹک مٹیریلز جی، وہ ہیں جو مغناطیس کی طرف آپ کہیں شدید کشش محسوس کرتے ہیں۔ مطلب وہ چپک جاتے ہیں۔ ہاں، مغناطیس انہیں کھینچ لیتا ہے یا ان سے چپک جاتا ہے۔ ذرائع میں اس کی 3 خاص مثالیں دی گئی ہیں: لوہا یعنی آئرن، نکل اور کوبالٹ۔ تو جن چیزوں میں یہ دھاتیں ہوں گی یا ان کی ملاوٹ سے بنی ہوں گی وہ مغناطیسی ہوں گی۔ اچھا، صرف یہ 3؟ کمرے کے درجہ حرارت پر مضبوط مغناطیسی خصوصیات دکھانے والے یہی اہم ہیں۔ پھر آتے ہیں غیر مغناطیسی مواد یعنی نان میگنیٹک مٹیریلز۔ جی، یہ وہ ہیں جن پر مغناطیس کا عملی طور پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، مغناطیس انہیں اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ اس میں بہت سی روزمرہ کی چیزیں ہیں: لکڑی، پلاسٹک، ربڑ، شیشہ، کپڑا، کاغذ۔ یعنی میری میز، یہ کپ؟ جی بالکل، یہاں تک کہ بہت سی دھاتیں بھی غیر مغناطیسی ہیں، جیسے ایلومینیم، تانبا، سونا، چاندی، سیسا۔ ان پر مغناطیس کا اثر نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس سمجھیں بہت ساری چیزوں کا ڈھیر ہو تو میں مغناطیس استعمال کر کے صرف لوہے، نکل یا کوبالٹ والی چیزیں الگ کر سکتا ہوں؟ بالکل، یہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ ہاں، یہ تو کارآمد لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ مغناطیسی اور غیر مغناطیسی کا فرق صرف کتابوں کی بات نہیں، اس کا اصل زندگی میں بہت استعمال ہے۔ صنعتوں میں، خاص طور پر ری سائیکلنگ میں، آپ دیکھیں بڑے بڑے مغناطیس استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، کس لیے؟ کچرے کے ڈھیر سے لوہے اور اسٹیل جیسی مغناطیسی دھاتوں کو الگ کرنے کے لیے۔ یہ چیزوں کو چھانٹنے کا بڑا مؤثر اور تیز طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور یہ جاننا کہ کون سا مواد مغناطیسی ہے، کون سا نہیں، یہ انجینئرنگ اور ڈیزائن میں بھی بہت اہم ہے۔ ذرائع میں ایک تصویر بھی ہے، شکل 4.1۔ وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اس میں ایک میز پر کئی عام چیزیں پڑی ہیں۔ پینسل ہے، دھاگے کی ریل، کینچی، کچھ کیلیں ہیں، چابی، کپڑا، پلاسٹک کا کپ،
पेपर क्लिप, सेफ्टी पिन। जी, वो तस्वीर मैंने भी देखी। ख्याल ये है कि सोचें कि अगर उन सब के पास मकनातीस लाएं तो क्या होगा। एक छोटा सा तजर्बा जहन में करने वाला। जी, ये बहुत अच्छी मिसाल है। हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोहे की कीलें वो तो खिंचेंगी, कैंची के ब्लेड जो आमतौर पर स्टील के होते हैं जिसमें लोहा होता है, हाँ, कैंची भी। पेपर क्लिप और सेफ्टी पिन वो भी स्टील के, और अगर चाबी लोहे या स्टील की है तो वो भी चिपक जाएगी। ठीक। लेकिन लकड़ी की पेंसिल, प्लास्टिक का कप, कपड़े का टुकड़ा, धागा, ये सब गैर मकनातीसी हैं। उन पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये तजुर्बा तो घर पर भी किया जा सकता है, और इससे ये समझने में मदद मिलती है कि मकनातीस कैसे सिर्फ कुछ चीज़ों को ही खींचता है। अब आते हैं मकनातीस की किस्मों पर। हमने वो चरवाहे की कहानी में कुदरती मकनातीस, मैग्नेटाइट का जिक्र सुना। क्या सारे मकनातीस ऐसे ही कुदरती पत्थर होते हैं? नहीं। जराए कहते हैं कि नहीं, इंसानों ने खुद भी मकनातीस बनाना सीख लिया है। मसनूई मकनातीस, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जी हाँ। और ये मसनूई मकनातीस मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। ये बात मुझे दिलचस्प लगी कि इन्हें अलग अलग शक्लें क्यों दी जाती हैं, मतलब क्या वजह है? ये एक अहम नुक्ता है। देखें, जो कुदरती मैग्नेटाइट पत्थर हैं, उनकी कोई खास शक्ल नहीं होती। वो तो बस जैसे मिल गए वैसे होते हैं। बेढंगे से। हाँ, बेढंगे से। और उनकी मकनातीसी कुव्वत भी अक्सर कम या एक जैसी नहीं होती। जब इंसानों ने मकनातीस बनाने का तरीका इजाद किया तो उन्हें ये सहूलत मिल गई कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मकनातीस की शक्ल भी बना सकें और उसकी ताकत को भी कंट्रोल कर सकें। अच्छा। तो मुख्तलिफ शक्लें मुख्तलिफ मकासद के लिए बनती हैं, क्योंकि शक्ल जो है वो मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो इलाका जहां मकनातीस का असर होता है। बिल्कुल। तो शक्ल उस मकनातीसी मैदान की साख्त और ताकत पर असर डालती है। अच्छा, तो ज़राए में कुछ आम शक्लों का जिक्र है? तस्वीर 4.2 में शायद? जी, शक्ल 4.2 में कुछ आम मसनूई मकनातीस दिखाए गए हैं। एक तो है छड़ मकनातीस यानी बार मैग्नेट, ये सबसे आम है, लंबी सीधी सलाख जैसी। हाँ, ये तो देखा है, स्कूल में इस्तेमाल होता है। जी, उसके कुतबीन शिमाली और जुनूबी आमतौर पर दोनों सिरों पर होते हैं। फिर है घोड़े की नाल जैसा मकनातीस, हॉर्स शू मैग्नेट या यू शक्ल मकनातीस। यू शक्ल का। जी, यू की शेप में मोड़ा हुआ। इसका फायदा ये है कि दोनों कुतबीन शिमाली और जुनूबी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे इनके बीच में मकनातीसी मैदान ज्यादा ताकतवर और मरकूज हो जाता है, यानी एक जगह पर ज्यादा कुव्वत। तो ये ज्यादा भारी चीजें उठाने के लिए? हाँ, भारी चीजें उठाने या जहां ज्यादा मजबूत कशिश चाहिए वहां ये कारआमद है। फिर है हल्का नुमा मकनातीस यानी रिंग मैग्नेट, गोल अंगूठी जैसा, बीच में सुराख वाला। अक्सर बीच में सुराख होता है। उनकी मकनातीसी फील्ड की शक्ल जरा मुख्तलिफ होती है। ये अक्सर स्पीकरों में, मोटरों में और कुछ खास साइंसी आलात में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ज़राए में दो और शक्लों का भी जिक्र है। इस्तवानी मकनातीस यानी सिलिंड्रिकल मैग्नेट, लंबूतरे, गोल, सिलेंडर जैसे। और बटन मकनातीस, बटन मैग्नेट या डिस्क मैग्नेट, छोटे गोल चपटे सिक्के जैसे या बटन जैसे। अच्छा, ये छोटे वाले। जी, ये अक्सर खिलौनों में या छोटी मोटरों में इस्तेमाल होते हैं। ये तो हैरानी की बात है कि सिर्फ शक्ल बदलने से मकनातीस का काम और इस्तेमाल इतना बदल जाता है। यानी घोड़े की नाल वाली शक्ल ज्यादा ताकत के लिए और रिंग वाली शायद किसी मशीन के अंदर लगने के लिए बेहतर है। बिल्कुल। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि काम की वजह से है। बिल्कुल। हर शक्ल एक खास इंजीनियरिंग ज़रूरत पूरी करती है। शक्ल का इंतखाब इस पर होता है कि कैसा मकनातीसी मैदान चाहिए, कितनी ताकत चाहिए और मकनातीस को कहाँ लगाना है। मसलन आजकल जो बहुत छोटे और ताकतवर मकनातीस होते हैं, न्यूडियम या मकनातीस, वो इन ज़राए में जिक्र नहीं, लेकिन वो अक्सर डिस्क या ब्लॉक की शक्ल में होते हैं। वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं, फ़ोन में, कंप्यूटर में। तो शक्ल मकनातीस की कारकर्दगी का एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम अब तक की बात को समेटें, हमने जाना कि मकनातीस क्या हैं। वो चीज़ें जो मखसूस धातुओं को खींचती हैं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। जी। उनकी दरियाफ्त की एक मुमकिना कहानी सुनी, वो मैग्नेटाइट वाली। फिर हमने मकनातीसी
اور غیر مقناطیسی مواد کا فرق سمجھا، اور یہ کہ مقناطیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا۔ یہ عملی طور پر اہم ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ قدرتی مقناطیس کے علاوہ مصنوعی مقناطیس بھی ہوتے ہیں جو ضرورت کے مطابق خاص شکلوں میں بنتے ہیں، جیسے چھڑ، نال، ہلکا، سلنڈر، بٹن، اور ہر شکل کا اپنا مقصد ہے۔ جی ہاں، یہ بنیادی باتیں مقناطیسیت کی جو وسیع اور سچ میں بہت دلچسپ دنیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ مقناطیس کی کشش اور دفع بھی ایک غیر مرئی قوت، ایک فیلڈ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر اس کے اثرات ہر جگہ ہیں۔ صحیح۔ ان ذرائع نے بنیادی طور پر کشش اور مواد کی قسموں پر ہی توجہ رکھی ہے، جو کہ شروعات کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، مقناطیسیت میں صرف کشش ہی نہیں ہوتی، وہ دو قطبین کا ہونا، شمالی اور جنوبی، اور ان کا آپس میں عمل کرنا، یعنی مخالف قطبین کا کھینچنا اور ایک جیسے قطبین کا ایک دوسرے کو دھکیلنا، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اور زمین کا اپنا مقناطیس ہونا؟ بالکل، زمین خود ایک بہت بڑا مقناطیس ہے، اس لیے تو کمپاس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ زمین کے مقناطیس میدان کے ساتھ خود کو سیدھا کر لیتی ہے۔ یہ باتیں ان ذرائع میں تفصیل سے نہیں ہیں، لیکن یہ مقناطیسیت کی پوری تصویر کا حصہ ہے۔ بالکل۔ ان ذرائع نے ہمیں ایک بنیاد دی ہے، مقناطیس کی کشش کی طاقت دکھائی ہے۔ اب یہاں سے ایک سوچ نکلتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس کے دو قطب ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ یہ جو بظاہر سادہ سے اصول ہیں، یہ ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ذرا سوچیں، وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں جو مقناطیس کے بغیر ممکن نہ ہوتی؟ کمپاس کی سوئی کا شمار بتانا، یہ تو صدیوں سے رہنمائی کر رہا ہے۔ جی۔ ہمارے گھروں میں اسپیکر اور ہیڈ فون، ان میں مقناطیس اور بجلی سے آواز بنتی ہے۔ صحیح۔ بجلی کیسے بنتی ہے؟ بڑے بڑے جنریٹروں میں مقناطیس اور تاریں گھومتی ہیں۔ الیکٹرک موٹریں، وہ بھی مقناطیسیت کے اصول پر چلتی ہیں۔ بالکل۔ فریج کا دروازہ کیسے بند رہتا ہے؟ اس میں بھی مقناطیسی پٹی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ مقناطیسی طور پر۔ یہاں تک کہ وہ تیز رفتار ٹرینیں، میگلیو، جو پٹری سے اوپر تیرتی ہیں، وہ بھی طاقتور مقناطیسوں کی وجہ سے۔ جی، میگناطیسی لیویٹیشن۔ ان سب کے پیچھے یہی بنیادی میگناطیسی اصول کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچنا کہ ایک پتھر کے ٹکڑے میں ملی یہ چھپی ہوئی قوت آج ہماری جدید دنیا کو اتنی طاقت دے رہی ہے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا اختتام اسی سوچ پر کرتے ہیں۔ میگناطیسیت کی یہ دنیا جو ان بنیادی ذرائع سے شروع ہوئی، کتنی وسیع ہے اور ہماری زندگی میں کتنی گہرائی تک رچی بسی ہوئی ہے، اس پر غور کرنا دلچسپ رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔